السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جذبوں کو خالص رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت، مال، صلاحیت لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ اہل زمین کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے، اس آدمی کے لیے زمین والوں میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرے ان سے آسمان والے بھی محبت کریں، زمین والے بھی محبت کریں۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے، ہمیں محبت کا ذوق نصیب کر دے۔ سیدنا ابو الدرداء سے مروی ایک مرفوع روایت میں ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ یا اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ یا اللہ تو اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے خوش نصیب ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے اور ہمیں ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا کر دے جس سے ہم آپ کی محبت کے مستحق بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ انسان خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی انسان دانستہ بھی گناہ کر لیتا ہے، لیکن انسان گناہ کر لے، خطائیں کر لے، پھر رب کی طرف لوٹ نہیں پاتا۔ ایسا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے میں کبھی رکاوٹ نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کو رجوع کرنا اور لوٹنے کے بعد توبہ کرنا کہتے ہیں۔ توبہ پر کچھ امور ہیں جو ہمیشہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے توبہ میں نیت کا خالص ہونا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اور توبہ کرنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور نیک اعمال کرے، کیونکہ انسان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان نیکیوں سے معاف ہوتی رہتی ہیں۔
ارشاد باری تعالی ہے ان الحسناتی یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ سیدنا معاذ کو یمن بھیجتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور برائی کے بعد نیکی کرنا وہ اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دیں۔ پھر یہ کہ جو شخص گناہ کرے اس جگہ سے دور ہو جائے جہاں اس نے گناہ کیا ہو، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس جگہ آنے پر پھر گناہ کا ارتکاب ہو جائے۔ اور جو شخص اپنے گناہوں سے نکل کر رب کے پاس جانا چاہتا ہے وہ نیک مجالس، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، بری مجالس کو چھوڑ دے جہاں بیٹھ کر وہ برے عمل کرتا تھا۔ اسی طرح سے ان چیزوں کو توڑ دے، پھینک دے جن سے وہ گناہ کرتا تھا، جیسے میوزک یا نشاور اشیاء وغیرہ۔ اور جو شخص گناہ کا مرتکب، اسے چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں اس گناہ کے بوجھ کو اور نقصان کو ضرور معلوم کرے۔ پھر یہ کہ اللہ کی گرفت کو ضرور محسوس کرے۔ جب انسان اللہ کے عذاب کو سوچتا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی، اور جن آیات اور احادیث میں گناہ سے ڈرایا گیا ہو ان کو بار بار دہرائے، اور اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا لے، کیونکہ ذکر شیطان کو بھگاتا ہے۔ شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے ذکر بہت بڑا ہتھیار ہے، خصوصاً صبح و شام کو اور رات کو سوتے وقت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور توبہ کرنا آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو محسوس کرنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معیت کو محسوس کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ رہنے کو، اس کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور پھر تبدیلی کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ رب العزت کا فرمان ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کسی مجمع میں 3 سرگوشی کرنے والوں میں چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور نہ 5 کا مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوا معہم اینما کانوا، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک انسان کے دل کے اندر جب یہ یقین آتا ہے نا کہ میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں، تو وہ ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ بات سمجھ کی ہے، جتنی کسی کو سمجھ آتی ہے اتنی بڑی تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے آپ سے اپنے قرض کا تقاضا کیا، سخت کلامی کی۔ آپ کے اصحاب نے اس کو تنبیہ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حقدار کو بولنے کا حق ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ وہ حقدار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معیت کے احساس سے۔ یہ دنیا کا بہترین نمونہ ہے، ایک اہم اخلاقی اصول کو بتا رہا ہے۔ اسی سے اجتماعی زندگی خوشگوار گزرتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی شخص کا کوئی حق ہو، کسی کو آپ سے شکایت ہو جائے، کوئی آپ سے تلخ کلامی کر بیٹھے، اس کے برے رویے کی طرف نہ دیکھیے، اس کے حق کی طرف دیکھیے، کیونکہ اس حق کے بارے میں آپ جواب دیں، اس کا حق ادا کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حقدار کو کس چیز کا حق ہے؟ شکایت کا حق ہے۔ جب کوئی شکایت کرے، آپ کیسے اپنے اوپر کنٹرول کریں اللہ تعالیٰ کی معیت کے احساس سے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حقدار تو شکایت کر سکتا ہے، اگر وہ نامناسب الفاظ میں پیش کرے تب بھی اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بجائے ساری توجہ اس طرف رکھنی چاہیے کہ میرے اوپر اس کا ایک حق ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں۔ اتنی بڑی بات ہے، دنیا میں آج کتنے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے، جواب دہ نہیں سمجھتے، وہ ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر ہمیں کمپلیٹ اختیار دے دیا جائے۔ یہ جو انسان چاہتے ہیں نا، میری مرضی، میں اور میری مرضی، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے محرومی کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ دیکھیں، ہماری عملی زندگی خراب ہوتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہ سمجھیں، اور اکاؤنٹیبل کس کے سامنے؟ اپنے جیسے کے سامنے۔ اپنے جیسوں سے آزاد ہو جائیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حتیٰ کہ اپنی میں کو بھی نہیں۔ عام طور پر زندگی میں دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہم سے بات کرتا ہے تو ایسی اشتعال دلانے والی زبان استعمال کرتا ہے، اگر ایسے موقع پر آپ بھی سخت کلامی کریں گے بات بڑھ جائے گی۔ اس لیے درست طریقہ یہ ہے کہ شکایت کو نظر انداز کر کے اصل معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ختم کون کرے گا؟ جس کی میں بڑی ہے، جو انا پرست ہے، جو اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، وہ تو کبھی معاملے کو ختم نہیں کرے گا۔ ایجیٹیشن، احتجاج، توڑ پھوڑ، گھر ٹوٹے، معاشرہ ٹوٹے، سب کچھ ٹوٹ جائے، پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی چیز بچانی ہے، انا۔ یاد رکھیے گا، اسی انا کو بچانے کے لیے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اسی انا کو بچانے کے لیے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ نعرہ تو ابلیس کا ہے، آسمانوں پہ لگایا تھا۔ اس سلوگن کے ساتھ وہ زمین پر آیا، اور آج بھی یہی سلوگن ہے۔ عورت کہتی ہے میں مرد سے بہتر ہوں، مرد کہتا ہے میں عورت سے بہتر ہوں، ماں باپ کہتے ہیں اولاد سے بہتر ہے، اولاد کہتی ہے ہم آپ سے بہتر ہیں۔ ہر جگہ یہ جنگ جاری ہے۔ پیچھے دیکھیں تو وہی ابلیسیت ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو
ساتھ محسوس کرنے والے کا مزاج دیکھیے. اس کا معاملہ جب کسی دوسرے شخص سے ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے حصے کی غلطیوں کو نہیں دیکھتا، اس کا سارا دھیان اپنی کمی کی طرف جاتا ہے. اس کا مزاج مسئلہ ختم کرنے کا ہوتا ہے، اس کا مزاج الجھنے کا نہیں ہوتا. جو شخص، وہ مرد ہو یا عورت، کسی مسئلے کو ختم کرنا چاہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اسے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اپنی ذات اپنے اختیار میں ہے، دوسرے کی ذات آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ہاں یہ یاد رکھیے گا، ہماری ذات پر جو اختیار ہے ہم جواب دہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے رب کے ساتھ جئیں. جب آپ رب میں جینا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت برداشت آئے گی اور بہت معاملات سلجھانے کے قابل ہو جائیں گے. live with اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی حیات دن رات کیسے اللہ تعالیٰ کے گرد گھومتی ہے، اور وہ کیا کام ہے جس کو سارا دن محبت کرنے والے جاری رکھتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں. رب العزت کا فرمان ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کیا کرو. تو وہ کام جو دن میں بار بار کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک کام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر ہے، اس کا احساس ہے. نعمتوں کی قدر آتی ہے نا جب انسان سوچتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. دن رات کے 24 گھنٹوں میں کتنے مواقع آتے ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے تو بے ساختہ زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں، راستے میں کتنے مناظر دکھائی دیتے ہیں. اچانک کسی گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے، ادھر کسی گاڑی سے میوزک کی آواز آتی ہے. دو مناظر میں گھرے ہوئے کبھی آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا بڑا انعام کیا اور آپ کو حادثوں سے محفوظ رکھا، اپنی نافرمانی سے بھی بچا کر رکھا. سبحان اللہ. سعادت مند ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی بچا لے، حادثوں سے بھی بچا لے. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسجد جانے کا موقع دیتے ہیں وہ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، تو کتنا بڑا جہان ہے جو گہری نیند سوتا ہے، کتنی بڑی تعداد. کبھی آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہدایت دی اور مسجد کی طرف جانے کی توفیق دی، فجر کی نماز کی توفیق عطا کی. کبھی آپ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ وباؤں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے بچا کے رکھا ہے؟ الحمدللہ. کبھی زلزلے آتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں، کبھی جنگیں لگتی ہیں پھر بچ جاتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں، کہیں قحط سالی ہے اور ہم بچے ہوئے ہیں، کہیں ظلم و ستم کی انتہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے انعامات ہیں. الحمدللہ. خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کے احسانات کا احساس کرنے کا موقع مل جائے. کتنا زیادہ شکر ادا کرنا ضروری ہے عافیت پر،
اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، صحت پر، خوشحالی پر، دین کو سمجھنے پر اور دین پر جو استقامت ملی ہے اور آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے پر اور امن ملنے پر، یا اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے اور دعا کرے وہ اس آزمائش سے محفوظ رہتا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے، اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت عطا کی۔ جہانوں کے بادشاہ کا فرمان ہے، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں نعمتوں کا شعور نصیب فرمائیے، تفکر جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا ارحم الراحمین ہمیں قلیل لوگوں میں شکر گزاروں میں شامل فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن مجید سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام قرآن مجید سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے اس پر کیسے عمل کرتے تھے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس زمانے میں لوگ فضی شراب استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے، الا ان الخمر قد حرمت، سن لو شراب حرام کر دی گئی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، مجھ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اخرج فاحرقها، باہر جاؤ اس شراب کو بہا دو۔ میں باہر نکلا اور اس کو بہا دیا۔ اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ کچھ لوگوں نے کہا ایک قوم شہید ہو گئی اور شراب ان کے پیٹ میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو وہ کھا چکے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بندوں پر کیسا مہربان ہے۔ بندے جب رب کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اس رب رحمان کی جانب سے کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اس کی جانب سے کیسے بشارت دی گئی، ان کے دلوں کو کتنی تسکین ملی ہوگی۔ ہاں، وہ قرآن پر ایمان رکھتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، قرآن میں جیتے تھے، اس لیے کہ وہ قرآن کو رب العالمین کا کلام، اس کا پیغام اور اس کا حکم سمجھتے تھے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے دھڑکتے ہیں، جو
اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، وہ ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے۔ محبت کرنے والا ہر دم اپنا نگران بنا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے ہر چیز جو انسان کے قبضے میں آتی ہے، ایمان والا ڈرتا ہے کہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ کر دے۔ محبت کرنے والا مومن وہ ہے جس کے اندر فرض کا احساس جاگ اٹھے، اور اس طرح کہ اپنے اندرونی احساس کے تحت ہر کام کو درست انجام دینے کی کوشش کرے۔ وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کوئی دیکھے تو کام کر لے، کوئی بتائے تو کام کر لے، کوئی چلائے تو چل پڑے، کوئی بٹھائے تو بیٹھ جائے، کوئی کام کروائے تو کر لے۔ یہ محبت کرنے والے کا مزاج نہیں ہے، یہ ایمان والے کا مزاج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص چرواہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی مثال ہے، آپ ذرا ذہن میں لے کے آئیے ایک سٹک اور مسلسل حرکت کرتی ہوئی نظریں اور خبردار دل، فوکسڈ انسان ہے، کہیں اس کی کوئی بکری ادھر ادھر نہ چلی جائے۔ یہ حدیث محبت بھری زندگی گزارنے والے کے ذہن کو بتاتی ہے۔ جیسے چرواہا ہر لمحے اپنے آپ کو گلے کا نگران سمجھتا ہے، وہ ہر جانور کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے والے کی مثال بھی یہی ہے، وہ بھی ریسپانسبل بن کے رہتا ہے۔ اس کے لیے غیر ممکن ہے کہ وہ اپنے فرائض سے بے خبر ہو کر زندگی گزار دے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایک شخص کسی کے یہاں ملازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مالک کے ساز و سامان کی رکھوالی کرے، اس کی جو ڈیوٹی ہے اسے اچھا طریقے سے انجام دے۔ ایک شخص خاندان والا، اسے اپنے خاندان کی نگرانی کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ کوئی پبلک لیڈر ہے تو سارے عوام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس نے اٹھا رکھی، تو اب اسے پورا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے نا، تو اس زندگی میں آپ کبھی غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ ایمان کا تقاضا ہے ایک لفظ میں کہ آپ کی زندگی ذمہ دارانہ زندگی ہو۔ ہر شخص کو زندگی میں جو کچھ ملا ہے اس کے لیے وہ گلہ ہے اور وہ ان کا چرواہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں گلہ بانی والا فریضہ ادا کرنا ہے، اور کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے سچا گلہ بان بنے، اور ناکام وہ ہے جو غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ذمہ دارانہ زندگی گزارنا سیکھیں اور اپنے گلے کی حفاظت کریں۔ آمین ثم آمین۔ Stay in touch with Allah subhanahu wa ta'ala.
اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے حمد۔ جو محبت کرتا ہے نا وہ محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہ ہے کہ ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سیدھے ہو کر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے، ربنا ولک الحمد ملا السماء وملا الارض وملا ما بینہما وملا ما شئت من شیء بعد، ہمارے رب تیرے لیے ہی ساری حمد ہے، ایسی حمد جو زمین و آسمان کو بھر دے اور اس کے بعد جس جس چیز کو تو چاہے بھر دے۔ اب دیکھیے جیسے بھرنا تو ہم بھی دیکھتے ہیں، جیسے برتنوں کا بھرنا، ایک گلاس میں پانی سے بھر جائے، دودھ سے بھر جائے، یا کھانے کے برتنوں میں کھانا بھر دیا جائے، اسی طرح سے گھر انسانوں سے بھر جائے، شہر آدمیوں سے بھر جائے، اور جنگل جانوروں سے بھر جائیں۔ اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل لوگوں کی باتوں سے بھر جاتا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کے علم نے دنیا کو علم سے بھر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ابن ابی دنیا نے دنیا کو علم سے بھر دیا۔ آپ اسے دیکھنا چاہیں سیر اعلام النبلاء میں والیوم 13 پیج 397 پر دیکھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں کی شہرت نے دنیا کو بھر دیا اور آفاق کو تنگ کر دیا، فلاں کے بغض سے دل بھر گئے، فلاں کی محبت سے دل لبریز ہو گئے، فلاں کا دل رعب سے بھر گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ رسول اللہ کی ایک دعا ہے اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اسألک من الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ۔ یا اللہ ساری کی ساری حمد تیری ہے، تیری ہی ساری بادشاہت ہے، ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیری طرف ہی ہر معاملہ لوٹتا ہے، میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں اور ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ساری حمد کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے اسباب کئی طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتاتے ہیں وہ کیسے اس کی حمد و ثنا بیان کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا محبوب بن جائے۔ یہ پہلی بات ہے، جب آپ حمد کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اور آپ حمد کیسے کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے، اور جب معرفت حاصل کریں گے تو محبت کریں گے، اس کی حمد بیان کریں گے تو وہ جہانوں کا بادشاہ محبت کرے گا۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، پہلی چیز جو انسانوں سے کلام کرتے ہوئے جہانوں کے بادشاہ نے ارشاد فرمائی الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تعریف اللہ تعالیٰ کی، حمد اللہ تعالیٰ کی، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں حمد کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مسلمان قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن سے برکت حاصل کرتے ہیں، قرآن سے شفا حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جب کسی کی وفات ہو جائے تو قرآن پڑھ کر کس طرح سے دعائیں کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا کتنا کم ہو گیا. فجر کا قرآن تو یوں لگتا ہے سوسائٹی سے مفقود ہو گیا. لیکن جو لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں وہ بھی قرآن سے ویسا اثر نہیں لیتے جیسا اثر وہ لوگ لیتے تھے جنہوں نے قرآن نازل ہونے کا دور پایا تھا. ان پر ایک ایک آیت کا ایسے اثر ہوتا تھا کہ خوف سے کانپتے تھے. ان کا عمل کرنے کا شوق بڑھتا ہی جاتا تھا. میں تاریخ اسلامی سے کچھ واقعات آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں. سیدنا مالک بن ثعلبہ ایک دولت مند صحابی تھے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں. آپ نے ان پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا. اتفاق سے حضرت مالک کا گزر ہوا. یہ آیت سن کر ان پر غشی طاری ہو گئی. ہوش میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا یہ آیت ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. بولے شام ہونے تک مالک کے پاس 1 درہم اور 1 دینار نہیں ہوگا. شام تک انہوں نے اپنی کل دولت خیرات کر دی. اللہ اکبر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دولت رکھ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے اس دولت کی وجہ سے جو خوف محسوس کیا اس کے بعد اس سے نجات پانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی. سیدنا عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ عہد نبوت میں ہم لوگ اس خوف کے مارے عورتوں سے ہنسی خوشی باتیں نہیں کرتے تھے کہ مبادا اس کے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ خاموشی کی مہر ٹوٹ گئی. وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنے والے لوگ تھے، قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے، وہ بڑے عامل قرآن تھے. ایک بار سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں ایک تلوار لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آج دشمن کے خون سے اللہ تعالیٰ نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کیا ہے، اس لیے یہ تلوار مجھے عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا یہ نہ تمہاری ہے نہ میری. وہ دل میں یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ یہ اس کو دی جائے گی جس نے مجھ جیسا مردانہ کام نہیں کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کا قاصد آیا. وہ گھبرائے کہ میری اس گفتگو پر کہیں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی. آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے یہ آیت سنائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. لوگ تم سے مال غنیمت کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار مجھ کو دی ہے مگر میں تمہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. ان کے سوالات تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ قرآن پر عمل پیرا تھے، قرآن پر
عمل پیرا ہونے والوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی تھی جب قرآن حکیم کی کوئی آیت ان کے سامنے آتی اور ان کا طرز عمل اس کے مطابق نہ ہوتا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں رات کے وقت چل رہے تھے اور سیدنا عمر آپ کے ساتھ تھے۔ سیدنا عمر نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ نے انہیں جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، پھر سیدنا عمر نے پوچھا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ سیدنا عمر نے دل میں کہا، اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار سوال کیا مگر آپ نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا، شاید آپ ناراض ہو گئے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، میں اپنے اونٹ کو ہٹا کر لوگوں سے آگے بڑھ گیا اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے حق میں قرآن کا کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ میں تھوڑی دیر بھی ٹھہرنے نہیں پایا تھا کہ میں نے سنا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میرے حق میں قرآن نہ اترا ہو۔ پھر میں نے رسول اللہ کے پاس آ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر ایک سورت اتری ہے جو مجھے سب دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ پھر آپ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تلاوت کی۔ سیدہ عائشہ فرماتی کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اس وقت سیدنا ابو بکر مدینے کی بالائی جانب مقام سخ پر تھے، تو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ سیدنا عمر سمجھتے تھے کہ آپ کو موت نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کئی لوگوں کے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ ڈالیں گے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر بھی تشریف لائے، سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے، آپ کے چہرے انور سے چادر ہٹائی، دیکھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں تو انہوں نے آپ کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اپنی زندگی اور موت دونوں میں اچھے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 دفعہ موت کبھی بھی نہیں دے گا، یعنی جو موت آپ پر لکھی ہوئی تھی وہ آ چکی، اب آپ فوت ہونے کے بعد زندہ ہو کر دوبارہ فوت نہیں ہوں گے۔ پھر سیدنا ابو بکر حجرے سے باہر نکل کر مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، اے قسمیں کھانے والے شخص، یعنی حضرت عمر سے کہا، ٹھہر جاؤ۔ پھر جب سیدنا ابو بکر نے خطبہ دیا تو عمر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ پھر یہ آیات تلاوت کی، انک میت وانہم میتون، اے محمد آپ بھی فوت ہوں گے اور یہ لوگ بھی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت پیغمبر ہو کر گزرے ہیں، بھلا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو آپ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ لوگ سیدنا ابو بکر کا خطاب سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سیدنا عمر کا بیان ہے، جب میں نے ابو بکر سے اس آیت کو سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں زمین پر گر پڑا۔
جب آپ کی وفات کا یقین ہو گیا تو انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں سعد بن عبادہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے ایک امیر ہم انصار میں سے ہوگا، ایک تم مہاجرین میں سے ہوگا۔ جب اس بات کا علم دوسرے صحابہ کو ہوا تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح ثقیفہ میں چلے گئے۔ سیدنا عمر گفتگو کرنے لگے لیکن آپ نے انہیں منع کر دیا۔ سیدنا عمر فرماتے میں نے گفتگو اس لیے کرنی چاہی کہ میں نے ایک مضمون تیار کر رکھا تھا جو مجھے بہت پسند آ رہا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اس مضمون کا سیدنا ابو بکر کو پتہ نہ چل جائے، لیکن جب سیدنا ابو بکر نے گفتگو شروع کی اور بہت ہی عمدہ گفتگو کی، آپ نے اس گفتگو میں یہ بھی فرمایا تھا نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم قریش امیر ہوں گے اور تم انصار ہمارے وزیر ہوں گے۔ لیکن حضرت خباب بن منذر نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا نہیں، ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر ہوگے، کیونکہ قریش تمام عرب میں سے شہرت کے لحاظ سے افضل ہیں اور حسب و نسب کے اعتبار سے بھی افضل ہیں، اس لیے تم عمر کی یا ابو عبیدہ کی بیعت کر لو۔ سیدنا عمر نے فرمایا اے ابو بکر ہم آپ کی بیعت کریں گے کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے سب سے بہتر اور اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے تھے۔ پھر سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، ان سے بیعت کی، پھر لوگوں نے بیعت کرنی شروع کر دی۔ ایک شخص نے کہا کہ تم نے سیدنا سعد بن عبادہ کی بیعت کی بجائے ابو بکر کی بیعت کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، وہ جو سب سے قریب تھے، وہ جو اپنے ماں باپ اور اپنی جانیں بھی قربان کرنے والے تھے، وہ جو وفا کا حق ادا کرنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جو محمد کی عبادت کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ حی و قیوم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب کر دے۔ اور سیدنا عمر نے کہا تھا کہ میں نے یوں محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر لیے ہوئے یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا گویا زمین میرے پاؤں تلے سے سرک گئی ہے اور وہ زمین پر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف کیسے ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں بھی ایسی محبت، ایسا خوف نصیب فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔